اس نے مدینے برباد میں ڈھکر کو جس طرح سے رسوا کیا، خود امیر شام کو 44 ہجری میں جس طرح ہزاروں لوگوں کے بیچ میں امام حسن مرتضیٰ رسوا کیا، یہاں تک خود شام پہنچے غلام کو لے کر اس کے دربار میں جس طرح سے رسوا کیا، حج کے موقع پر کبھی مدینہ میں جہاں پہ سامنا ہو گیا، یہاں تک کہ اب امیر شام مجبور ہو گیا، اس نے سمجھ لیا کہ میں کبھی امام حسن مرتضیٰ کی شخصیت کے سامنے لوگوں سے یزید کی بیعت نہیں لے سکتا۔ اتنی مقبولیت تھی امام حسن مرتضیٰ کی، حتیٰ اہل شام آپ اس بلند ترین کردار کی بدولت رفتہ رفتہ سے قریب آنا شروع ہو گئی، اور خود شام کے اندر سے امام حسن مرتضیٰ کی حمایت ہو گئی، اور پوری دنیا عرب، حجاز، بطور خاص مدینہ، اور اتنی محبوبیت تھی امام حسن مرتضیٰ، اگر کچھ لوگوں کے گھر سے باہر آتے ہیں تو آپ کی گلی میں اتنا رش بن جاتا تھا کہ لوگوں کی گزرنا مشکل ہوتا تھا، اور اتنے حسین تھی لوگ اڑ اڑ کر آپ کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ اس کی مجبورن کے امام حسن دوبارہ اپنے گھر کے سین سے گھر کے اندر تشریف لے جاتے، جی جاذبیت، جی ابوت، جی عظمت، جی شخصیت، جی پرہیبت اور وہ عظمت اور باشعور ہستی سب سے بڑی رکاوٹ تھی میرے شام کے راستے، اس لیے میرے شام میں دے کچھ بھی ہو آپ کو راستے سے ہٹایا جائے۔ لیکن کئی مرتبہ اس نے زہر دینے کی کوشش کی، کبھی عصا کے نیچے اپنے دشمن کو قریبی نمائندے کو بھیجا شام سے، اور اس نے عصا کے نیچے لوہے کے ساتھ زہر لگایا ہوا، اور وہ اس کے ساتھ سوئی، وہ جیسے ہوتا ہے بعض افراد ہاتھوں میں بیگ مانگنے کے لیے اپنے ڈنڈے کے ساتھ ایک سوئی نصب کر دیتے ہیں، اور اس نے امام حسن مرتضیٰ کے پاؤں میں وہ کر دیا، جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنو ہاشم کے جوانوں کو منسوخ کیا، اور یہ ذمہ داری حضرت ابوالفضل عباس کو سونپا کہ کوئی فرد میرے بھائی حسن مرتضیٰ کے قریب نہ آنے گا، اور جب بھی گھر سے باہر نکلتے امام حسن مرتضیٰ بنو ہاشم کے جوانوں کے حصار میں، یہاں تک کہ اب امیر شام نے سمجھ لیا 13 مرتبہ کوشش کی، مسلسل ناکام ہوا، زہر دینے کی کوشش کی، پھر اس نے سوچا کیا کرے، کس طرح سے امام حسن مرتضیٰ کو اپنے راستے سے ہٹائے۔ بالآخر اس نے اشعث بن قیس کے دی سے رابطہ کیا، وہ فرد جو بولے متقیان کے قتل میں براہ راست شامل تھے، عبد الرحمن ابن ملجم کا قطام کے ساتھ رابطہ کروانے والا، اور شام سے مسلسل رابطے میں اشعث بن قیس ہندی، جس کی وجہ سے بولے متقیان جنگ صفین جیتی اتر رہا ہے، اور جس کی سازش کی بدولت لا حکم الا للہ کے نعرے فضاؤں میں بلند ہو گئے، اور علی کے لشکر کو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ اشعث بن قیس ہندی جس نے مسجد کوفہ میں بولے متقیان کو خطاب اور تقریر کر کے ڈھوکا کہ جو بات تم اپنے حق میں لے کے جانا چاہ رہے ہو تمہارے خلاف جاتی ہے، بولے متقیان نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمائی جملے موجود ہیں حضرت والا، اس کو چاہے کو فرمائے خاموش ہو جاؤ، چولاہے کے بیٹے چولاہے، کافر کی گود میں برباد کرنے والے منافق، تمہیں کیا پتا کون سی بات علی کے حق میں کون سی بات علی کے خلاف جاتی ہے۔ یہ اشعث بن قیس ہندی جو بدترین کردار ہے، 2 بیٹے ہیں کربلا میں اس کے موجود تھے، قیس بن اشعث بن قیس جن 10 افراد نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان میں سے ایک بدترین شخص یہ بھی تھا، اور دوسرا محمد بن اشعث بن قیس، یہ دونوں بھائی 2,000 سپاہی لے کر میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں، اور محمد بن اشعث بن قیس وہ شخص تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا، جو آپ کے مقابلے میں گیا گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ شجرہ خلیفہ اسی کی بیٹی ہے جس کا نام ہے جوہلا، یہاں تک کہ اشعث بن قیس سے رابطہ کیا میرے شام میں کہ اگر تم حسن مرتضیٰ کی زندگی کے جہاں کو گول کر دو اپنی بیٹی کے ذریعے سے، تو میں تمہاری بیٹی کو اس پر 1 لاکھ درہم انعام دوں گا، وہ تمہیں الگ سے انعام دوں گا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ جو میرے بعد تینوں بر اعظموں کا حکمران ہوگا اس سے میں تمہاری بیٹی کا عقد کروں گا، نکاح کروں گا، سہولت میں دوں گا۔ اشعث بن قیس ہندی خوش ہوئی اور امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خانوادے سے رسول اسلام کے خانوادے سے نسبت برقرار کریں، میں چل کے آیا ہوں، میری اس درخواست کو رد نہ کیجیے، میں چاہتا ہوں آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لے لیجیے۔ قریب اتنی قریب امام حسن مرتضیٰ جانتے ہیں دشمن کس ارادے سے آئے، لیکن جب گھر تک چل کے آئے اور اصرار کر رہا ہے اور خواہش کر رہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لے لیں،
امام حسن مصطفیٰ نے نکاح کیا. وہ کچھ عرصے کی بات ہے جوتا کے ذریعے سے روم سے امیر شام نے اسے منگوایا. بس میرے جو بہت بہت گزر گیا, زیادہ زحمت میں سماعت نہیں ہوگا. اس زہر سے متعلق اہل تسنن علماء نے لکھا, اہل سنت علماء نے لکھا اس زہر سے متعلق کہ اگر اس زہر کا ایک ذرہ ایک بڑے تالاب میں گرا دیا جائے تو اس تالاب کے اندر موجود مچھلیاں تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں. اور اگر اس زہر کا معمولی حصہ کسی دودھ دینے والے جانور, کسی بھینس یا گائے کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد اس کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون جاری ہو جائے. اتنا شدید زہر ایک مرتبہ آمادہ کیا گیا. حالت روزہ میں تھے, 28 سفر قریب ہے, آج 27 کی شب ہے, کل 28 کی شب ہے. تو یوسف فاطمہ ایک دن کا مہمان ہے. بس دن بھر حالت روزہ میں تھے. تفسیر شہادت میں پرسوں عرض کروں, اتنا پڑھ سکوں تو جملے عرض کروں. گھر تشریف لائے اور جوتا نے آپ کے سامنے پانی رکھا. احتیاط کے طور پر اس سراہی میں بھی زہر ڈال دیا, انگوروں میں بھی زہر ڈال دیا, کھجور میں بھی زہر ڈال دیا, تاکہ فرزند فاطمہ جو بھی اٹھائیں کھائیں زندہ نہ بچ سکیں. حضرت نے ایک کھجور اٹھائی اور اسے کھایا, اور اب جوتا کو شک گزرا کہ شاید اس میں زہر کم ہو اور یہ زندہ بچ جائے. نے کہا فرزند فاطمہ ایک اور کھا لیجیے. فرمایا جس مقصد کے لیے تم نے مجھے کھلائی تمہیں دوبارہ مقصد حاصل ہو. اب کیفیت بدلنے لگی. رات کا وقت ہے, تنہائی کا عالم ہے, اور چلتے چلتے امام حسن مصطفیٰ کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آئے. اور کہا ماں فاطمہ کیا ممکن ہے کہ کل آپ کی قربت میں مجھے کچھ جگہ مل جائے؟ اس کے بعد اپنے جد بزرگوار رسول اللہ کے محضر میں آئے, آپ کی قبر پر بیٹھے. کہا نانا جان آپ کا بیٹا کچھ لمحوں کے بعد آپ سے واپس ملنے کے لیے آ رہا ہے. یہاں تک کہ کچھ وقت اپنے نانا کی قبر پہ گزارا. اب پلٹ کے جب گھر آنا چاہتے ہیں تو کیفیت ہے زہر کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کبھی اٹھتے ہیں پھر زمین میں گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. بڑی مشکلوں سے جب گھر پہنچے میں فرما بے چین ہے کہ حضرت بہت دیر ہو گئی گھر سے باہر. اور اب جب آئے حضرت تشریف لائے اور یہ حالت دیکھی, ایک مرتبہ گھبرا گئی کہ کیا ہوا. ایک اس دوران میں جوتا بنت اشعث فرار کر رہی تھی. امام نے کہا پچھلے دروازے سے چلے جاؤ. البتہ جو بعد میں ہوا وہ ایک الگ کیفیت ہے. یہاں ہم نے فرما سے کہا کسی طرح سے میرے بھائی حسین بڈیری کو بلا دیجیے اور میری بہن زینب کو بلا دیجیے. جتنی دیر میں ام فرما بلانے کے لیے گئی بس اتنی دیر میں زہر کا اثر اتنا بڑا کہ اب امام حسن مصطفیٰ کے سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نیچے زمین میں آ رہے. آپ کے ٹکڑے لگت میں گر رہے تھے. ایسے موقع پر آپ کی خواہر گرامی زینب بنت حجر میں داخل ہو رہی تھی. جیسی بہن کو آتے دیکھا امام حسن مصطفیٰ نے کہیں میری بہن زینب و ام کلثوم پریشان نہ ہو جائیں, اس برتن کو چھپانا چاہ. یہ ثانیہ زہرا کی آواز آئی بھیا حسن نہ چھپائیے. جو کچھ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں آپ کی بہن کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کی بہن دیکھ چکی ہے. بس آخری لمحات ہیں, آخری لمحات ہیں. سب گریہ کر رہے ہیں. چاروں طرف بچے ہیں, بیویاں ہیں, امام حسین ہیں, دیگر بھائی ہیں, سب گریہ کر رہے ہیں. امام حسن مصطفیٰ نے روتے کو فرمایا صبر ہے حسین, آپ گریہ نہ کریں, آپ مجھ پر نہ روئیں. کہ کیوں بھیا حسن میں کیوں نہ گریہ کروں؟ کہ لا یوم یا آباد اللہ, اس لیے کہ آپ کی مصیبت ہم سب سے الگ ہوگی. جب آپ یکتا ہو کر ہاں ہوں گے کوئی آپ پر رونے والا نہ ہوگا. بس میرے عزیزوں یہاں تک آخری لمحات ہے. فرمایا بھیا حسین میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پر رکھ دو, میرا سینہ جلا جا رہا ہے. جناب قاسم کا سن 3 سال ہے اور اس لمحے میں لکھنے کا سامان منگوایا. اور اس حالت میں جب کہ بات کرنا بھی مشکل تھا, امام حسن مصطفیٰ نے کچھ تحریر لکھی اور اس تحریر کو امام حسن مصطفیٰ نے جب اپنے فرزند جناب قاسم کے گلے میں حوالے کر دیا اور وہ راز کربلا میں کھولا کہ کیسی تحریر تھی. بس روح حسن مصطفیٰ قفس انسانی سے پرواز ہو گئی. تفصیلات عرض کروں گا,
ایک جملہ سنے مجلس ختم کر دوں. یہاں تک کہ جنازہ گھر سے اٹھا, بنو ہاشم کے جوانوں نے جنازے کو اٹھایا, اور جیسے ہی مسجد نبوی کے قریب پہنچا یہ نماز جنازہ, ایک خاتون خنجر پر بیٹھ کر آگے بڑھی, ایک طرف سے مروان بن حکم ہے اور پھر سینکڑوں سپاہی. ایک مرتبہ کسی نے مطالبہ کیا اور کسی خاتون کی آواز آئی, اس جنازے کو یہاں سے واپس لے جاؤ ورنہ ہم تیر چلائیں گے. ایک مرتبہ ابو فضل العباس اور بنو ہاشم کے جوان آگے بڑھے, اس میں جرأت ہے جو محمد مصطفیٰ کے نوازے کو یہاں پر دفن ہونے سے روکے. ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا, اے عباس نہ, میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی وصیت ہے, ہم نے تلوار نہیں اٹھانی, ہم اپنے بھائی حسن کو یہاں پر دفن نہیں کریں گے. لیکن اب تک 70 سے زیادہ تیر امام حسن مصطفیٰ کے جنازے میں پیوست ہو چکے تھے. یہ سب حسین ابن علی ہے, وہ جنازہ جو کچھ دیر پہلے گھر سے چلا تھا, تاریخ انسانی میں پہلا جنازہ ہے جو پلٹ کر واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے. اور جیسے ہی جنازہ بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا, ساتھ میں زہرا نے فرمایا, فضا کی کیسا شور ہے, میرا کلیجہ میرے منہ تک آ